الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جو مجھ پر صبح اور شام 10 بار درود پاک پڑھے اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ ایک بار عقیدت و محبت کے ساتھ حضور علیہ السلام پر درود و سلام پیش کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والضحى واللیل اذا سجى صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہم نے پارہ 30 سورہ والضحیٰ کی پہلی 2 آیات سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ سورہ والضحیٰ مکی صورت ہے، یعنی یہ صورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہجرت سے پہلے، اور اس میں صرف 1 رکوع 11 آیات 40 لفظ اور 172 حروف ہیں۔ سورہ والضحیٰ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ پوری کی پوری صورت ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پر مشتمل ہے۔ اس مبارک صورت میں چہرہ مصطفیٰ کا ذکر ہے، زلف مصطفیٰ کا ذکر ہے، اس میں محبوبیت مصطفیٰ کا ذکر ہے، شفاعت مصطفیٰ کا ذکر ہے، اوصاف اور کمالات مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ اس صورت مبارکہ میں اس بات کا بھی ذکر ہے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک ہم غریبوں کے فائدے کی بات عرض کروں، اس صورت مبارکہ کے آخر میں رب کائنات نے اپنے محبوب سے ارشاد فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، یعنی اور کسی بھی صورت مانگنے والے کو نہ جھڑکو۔ سبحان اللہ، کیسی پیاری بات ہے۔ عاشق ماہ رسالت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی آیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ ارشاد فرماتے ہیں مومن ہوں، مومنوں پہ رعوف و رحیم ہو، سائل ہوں، سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے۔ یعنی اے میرے پیارے آقا، اے رسول خدا، اے سلطان دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بہت فخر ہے۔ کس بات پر؟ اس پر کہ میں مومن ہوں، اور رب کریم فرماتا ہے کہ آپ مومنوں پر بہت مہربان اور رحم فرمانے والے ہیں۔ اور ایک اور بات اس پر بھی مجھے فخر ہے، وہ یہ کہ میں آپ کے در پاک کا سوالی ہوں، میں آپ کے در پاک کا سوالی ہوں، اور جو آپ کے در کا سوالی ہوتا ہے اسے اس بات کی خوشی ہے کہ آپ کے رب رحمان نے آپ کو حکم دیا ہے اے محبوب، سوالی آئے تو اسے جھڑکنا نہیں ہے، اسے خالی لوٹانا نہیں ہے، بلکہ جو سوالی آئے اسے بھر کر لوٹانا ہے، جھولی بھر کر بھیجنا ہے اس کو واپس۔ مرادیں مل رہی ہیں، شاد شاد ان کا سوالی ہے، اور لبوں پہ التجا ہے، ہاتھ میں روزے کی جالی ہے۔ بشر ہو یا ملک ہو،
بشر ہو یا ملک جو ہے تیرے در کا سوالی ہے، تیری سرکار والا ہے تیرا دربار عالی ہے۔ فقیرو بے نواؤ اپنی اپنی جھولیاں بھر لو، کہ باڑا بٹ رہا ہے فیض پر سرکار عالی ہے۔ اور نکالا کب کسی کو بزم فیض عام سے تو نے، نکالی ہے تو آنے والوں کی حسرت نکالی ہے، نکالی ہے تو آنے والوں کی حسرت نکالی ہے۔ وہی والی ہے وہی آقا، وہی والی وہی آقا، وہی وارث وہی مولا، میں ان کے صدقے جاؤں اور میرا کون والی ہے۔ ایک بار عقیدت و محبت کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود سلام پیش کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سبحان اللہ، معلوم ہوا کہ اس مبارک صورت میں سخاوت مصطفیٰ کا بھی بیان ہے، بلکہ اگر اشارات کے اعتبار سے دیکھا جائے، اشارات کے اعتبار سے، تو یہ صورت مبارکہ سخاوت کی علامت ہے۔ کیا ہے؟ سخاوت کی علامت۔ اور علم تعبیر کے بہت بڑے امام ابن سیرین، جن کی آج جو ہے وہ خوابوں کی تعبیر جب بیان کی جاتی ہے تو ان کی کتابوں سے مدد لیا جاتا ہے۔ انہوں نے جو خواب کی تعبیر بیان فرمائی، ایک بہت ضخیم کتاب، موٹی کتاب آپ نے خوابوں کے حوالے سے لکھی۔ امام ہیں آپ، امام ابن سیرین لکھتے ہیں جو بندہ خواب میں دیکھے، کیا دیکھے؟ کہ وہ سورہ والضحیٰ کی تلاوت کر رہا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بندہ سخی ہو جائے گا اور سوالیوں کو خیرات سے نوازے گا۔ سبحان اللہ۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو بندہ خواب میں سورہ والضحیٰ پڑھے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسے غریبوں سے محبت ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تیرے جود و کرم کا کوئی اندازہ کرے کیوں کر، تیرا ایک ایک گدا فیض و سخاوت میں ہے حاتم سا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حاتم عرب کا ایک شخص تھا، اس کی سخاوت بہت مشہور ہے۔ مولانا حسن رضا خان علیہ رحمہ نے آپ عرض کر رہے ہیں، یا رسول اللہ، آپ کی سخاوت، آپ کی کرم نوازیوں کا کوئی کیسے اندازہ لگا سکتا ہے جو آپ کے در کے گدا ہیں، آپ کے جو در کے سوالی ہیں، جو آپ کے در کے گدا ہیں، تو فرماتے ہیں وہ بھی حاتم کی طرح ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر سخی ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب در پاک کے گداؤں کی سخاوت کا یہ عالم ہے تو خود سرکار اعظم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کی کیسی شان ہوگی، کیا شان ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سورہ والضحیٰ ابتدا سے لے کر انتہا تک پوری کی پوری نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ رسول رحمان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم الشان ہیں، اور جو رب کے بندوں کو رب سے ملانے کے لیے تشریف لائے ہیں، بھولے بھٹکوں کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے تشریف لائے ہیں، اور دلوں میں یاد خدا بسانے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ اسی طرح سورہ والضحیٰ جو نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر مشتمل صورت ہے، اللہ پاک نے اس صورت میں بھی یہ تاثیر رکھی ہے کہ یہ بچھڑوں کو ملا دیتی ہے۔ بچھڑوں کو کیا کرتی ہے؟ ملا دیتی ہے۔ جی ہاں، امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں اگر کوئی چیز گم ہو جائے، اگر کوئی چیز گم ہو جائے یا کوئی چیز ضائع ہو جائے تو بندہ سورہ والضحیٰ پڑھے، اس کی کھوئی ہوئی چیز مل جائے گی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ایک وظیفہ بھی ہو گیا گویا کہ، ہاں، سورہ والضحیٰ۔ اگر کوئی چیز گم ہو جائے، کوئی جو ہے وہ شخص غائب ہو جائے، کوئی جاننے والا ہے وہ گھر سے بھاگ گیا، تو ایسی صورت میں بھی سورہ والضحیٰ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ امیر المؤمنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک غلام کہیں بھاگ گیا اور واپس پلٹ کر نہ آیا۔ آپ نے اپنے کسی گورنر کو خط لکھا اور فرمایا کہ میرا غلام یہاں سے بھاگ کر تمہارے علاقے کی طرف آیا، اسے جلدی سے تلاش کرو۔ چونکہ امیر المؤمنین کا حکم تھا، چنانچہ وہ گورنر بہت پریشان ہوا، اس نے غلام کو بہت تلاش کیا مگر وہ غلام اسے نہ مل سکا۔ اسی پریشانی کے عالم میں کسی نے مشورہ دیا کہ تم سورہ والضحیٰ اور سورہ الم نشرہ کا وظیفہ کرو، بھاگا ہوا غلام خود ہی آ جائے گا۔
چنانچہ اس نے سورہ والضحیٰ اور سورہ الم نشرہ کی تلاوت کی تو اسی وقت وہ بھاگا ہوا غلام آ گیا۔ سبحان اللہ۔ تو معلوم ہوا کہ یہ مبارک سورت بچھڑوں کو ملانے والی ہے، جو بچھڑ جاتے ہیں ان کو ملانے والی ہے۔ اس لیے جب کوئی چیز گم ہو جائے، اپنا کوئی عزیز کہیں چلا جائے، گم ہو جائے، مل نہ رہا ہو، تو سورہ والضحیٰ کی تلاوت کیجئے، انشاءاللہ الکریم بچھڑا ہوا مل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں اس مبارک سورت کی بلکہ پورے قرآن کریم کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حدیث پاک میں ہے، رسول رحمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ رات کے وقت 10 قرآنی آیات کی تلاوت کر لے۔ کتنی آیات؟ 10۔ تو اس کا نام غافلوں کی فہرست میں نہیں لکھا جائے گا، یعنی وہ شخص غافل نہیں کہلائے گا۔ الحمدللہ سورہ والضحیٰ کی 10 نہیں بلکہ 11 آیات ہیں، لہذا اگر ہم روزانہ رات کو سونے سے پہلے سورہ والضحیٰ کی تلاوت کر لیا کریں تو انشاءاللہ الکریم غافلوں میں شمار نہیں ہوں گے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ یہ توفیق کی بات ہے، تلاوت کی توفیق دے دے الہی، گناہوں کی ہو دور دل سے سیاہی، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے و محترم اسلامی بھائیوں، سورہ والضحیٰ کا شان نزول کیا ہے؟ یہ سورت کس موقع پر نازل ہوئی، اس کا شان نزول کیا ہے، یہ سنتے ہیں۔ اس کا شان نزول کچھ اس طرح سے ہے کہ ہمارے آقا مدنی مکی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اس کے کچھ عرصے کے بعد وحی آنا بند ہو گئی، رک گئی، وحی کا سلسلہ موقوف ہو گیا۔ اسے زمانہ فترت وحی، اسے زمانہ فترت وحی یعنی وحی رک جانے کا زمانہ کہتے ہیں۔ یہ کتنا عرصہ تھا، اس بارے میں روایات مختلف ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ 12 دنوں کا عرصہ تھا، بعض کہتے ہیں 15 دن، بعض روایات میں 25 اور بعض روایات میں 40 دن کا بھی ذکر آتا ہے۔ بہرحال جب وحی آنا بند ہوئی تو غیر مسلموں نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کرنا شروع کر دی۔ کوئی کہتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے انہیں چھوڑ دیا ہے، کوئی کہتا محمد کا رب ان سے ناراض ہے، نعوذ باللہ۔ اور جمیل یعنی ابو لہب کی جو بیوی تھی، بڑی گستاخ رسول تھی، اس نے تو یہاں اس موقع پر بہت ہی سخت جملے کہے، اس نے انتہائی گستاخانہ الفاظ استعمال کیے۔ اس پر محبوب رحمان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو بہت صدمہ پہنچا، تو اس پر یہ آیت اور یہ پوری سورت نازل ہوئی۔ اللہ پاک نے فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، چڑھتے دن کے وقت کی قسم اور رات کی جب وہ ڈھانپ دے، تمہارے رب نے نہ تمہیں چھوڑا اور نہ ہی ناپسند کیا۔ سبحان اللہ۔ اس میں اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، اے پیارے محبوب، ان کافروں کی باتوں کو لے کر اپنا دل تنگ مت کیجیے، ان کافروں کی باتوں کو لے کر اپنا دل برداشتہ نہ کیجیے، اپنا دل تنگ نہ کیجیے۔ آپ کے رب نے نہ تو آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی آپ سے ناراض ہوا ہے۔ بھلا محبوب بھی کبھی چھوڑے جاتے ہیں؟ ہاں، آپ کا رب جس نے آپ کو محبوب دو جہاں بنایا ہے، جس نے دلوں میں آپ کی محبت کو ایسا بسا دیا ہے کہ آپ کے غلام آپ کے نام پر سر کٹانے پر فخر کرتے ہیں، فخر محسوس کرتے ہیں۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑا ہی پیارا جو ہے نا وہ شعر ارشاد فرمایا اس موقع پر، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر بے ساختہ کٹ گئی خود سے، بے ساختہ۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، انگلیاں کٹ گئی خود بخود، بے ساختہ کٹ گئی۔ اور یہاں پر کیا ہے؟ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب، یعنی آپ کے نام پر سر کٹا رہے ہیں خود سے،
بے ساختہ وہاں بے ساختہ کٹ گئی انگلیاں، اور اس پر فخر محسوس کر رہے ہیں کہ ہم حضور کے نام پر اپنی جان قربان کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ سبحان اللہ۔ آپ کا رب جس نے پتھروں سے آپ کو سلامیاں دلوائی ہیں، درختوں سے آپ کے کلمے پڑھوائے، جانوروں سے آپ کو سجدے کروائے، پہاڑوں تک میں آپ کی محبت بھر دی، آپ کا رب جس نے آپ کی خاطر دو جہاں بنائے، ہزاروں سال پہلے عرش پر اپنے نام کے ساتھ آپ کا نام سجایا، جنت کے پتے پتے پر آپ کا نام لکھا، کیا بھلا آپ کا وہ رب رحمان اور رحیم آپ سے ناراض ہوگا؟ وہ آپ کو چھوڑ دے گا؟ نہیں نہیں، اے محبوب آپ وہ ہستی نہیں ہے جن سے ناراض ہوا جائے، آپ وہ نہیں ہیں جنہیں چھوڑ دیا جائے، آپ ہی تو وہ ہیں کہ جن کی رضا رب کائنات کو مطلوب ہے، اور آپ ہی تو ہیں کہ جن کے صدقے میں رب کریم کی بارگاہ کے دتکارے ہوئے مقبول ہو جایا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیا خوب کہا مولانا حسن رضا خان صاحب علیہ الرحمہ نے، یہ امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ کے بھائی ہیں۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ عجب پیاری پیاری ہے صورت کسی کی، سبحان اللہ، عجب پیاری پیاری ہے صورت کسی کی، ہمیں کیا خدا کو ہے الفت کسی کی، اور کسی کو کسی سے ہوئی ہے نہ ہوگی، خدا کو ہے جتنی محبت کسی کی۔ سبحان اللہ۔ رفعنا لکا ذکرک پر تصدق، سب اونچوں سے اونچی ہے رفعت کسی کی، فترضا نے ڈالی ہیں باہیں گلے میں کہ ہو جائے راضی طبیعت کسی کی۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا؟ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، چڑھتے دن کے وقت کی قسم اور رات کی جب وہ ڈھانپ دے۔ یہ دو قسمیں ہیں، دو قسمیں، ایک ہے ضحیٰ کی قسم اور دوسری جو قسم ہے وہ ہے لیل کی قسم۔ اور لیل کا معنی ہے رات، اور ضحیٰ کا مطلب ہوتا ہے چاشت کا وقت، جب سورج طلوع ہو کر قدرے بلند ہو جاتا ہے، اس کی روشنی زمین پر پھیل جاتی ہے، اس وقت کو ضحیٰ یعنی چاشت کا وقت کہتے ہیں۔ اس وقت کی بہت فضیلت ہے، بڑی اہمیت ہے۔ حدیث پاک میں ہے آدمی پر اس کے ہر جوڑ کے بدلے صدقہ ہے۔ آدمی کے جسم میں جتنے جوڑ ہیں، اور کہا جاتا ہے یہ کتنے جوڑ ہیں؟ کل 360 جوڑ ہیں۔ کتنے ہیں؟ 360 جوڑ۔ ہر تسبیح صدقہ ہے، اور ہر حمد صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، اچھی بات کا حکم کرنا صدقہ ہے، بری سے منع کرنا یہ صدقہ ہے، اور ان سب کی طرف سے نماز چاشت کی 2 رکعتیں کفایت کرتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث شریف میں کہ جس نے چاشت کی 12 رکعتیں پڑھی، اللہ پاک اس کے لیے جنت میں سونے کا محل بنائے گا۔ سبحان اللہ۔ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، جنت کا سودا بہت سستا ہے، وہ بیچ رہے ہیں۔ ہم مفلس ہیں، ہم مفلس، کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی، ہم اتنا سستا سودا بھی خرید نہیں رہے۔ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سے معلوم ہوا چاشت کا وقت بہت فضیلت والا ہے، اور اللہ پاک نے اپنے محبوب کریم کی شان بیان کرنے سے پہلے اس وقت کی قسم بھی ارشاد فرمائی ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس وقت نماز پڑھا کریں، چاشت کے نوافل ادا کیا کریں، انشاءاللہ الکریم بہت ہی برکتیں نصیب ہوں گی۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اللہ پاک نے سورہ والضحیٰ کے شروع میں 2 قسمیں ارشاد فرمائی ہیں، ایک ضحیٰ کی قسم، ایک لیل کی قسم۔ یہاں ان 2 قسموں سے کیا مراد ہے؟ تو اس حوالے سے مفسرین کے بہت سارے اقوال مل جاتے ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے جادوگروں کے ساتھ جو مقابلہ کیا تھا اور حق کو روز روشن کی طرح واضح کر دیا تھا، یہ مقابلہ چاشت کے وقت ہوا تھا، اور اس مقام پر یعنی والضحیٰ میں وہی چاشت کا وقت مراد ہے، اور واللیل سے مراد معراج کی رات ہے۔ یہ
ایک معنی مفسرین نے والضحیٰ واللیل اذا سجا، یہ جو دو قسمیں یاد فرمائی رب تعالیٰ نے، اس کا ایک معنی مفسرین نے بیان فرمایا۔ اب مطلب کیا بنے گا؟ مطلب یہ بنے گا کہ اے محبوب، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت حق کو واضح کیا تھا، فرعون جیسے بڑے کافر کو دھول چٹائی گئی تھی، اس کافر کا غرور سے بھرا ہوا سر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو دیکھ کر جو ہے وہ جھک گیا تھا، اسے انتہائی ذلت کی شکست ہوئی تھی۔ اے محبوب، اس وقت کی قسم، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی آپ سے ناراض ہے۔ اب دیکھیں کتنا پیارا معنی بن گیا اس کا، اس آیت کریمہ کا، والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ اسی طرح اے محبوب، ان قریب ایک رات آنے والی ہے، واللیل اذا سجا، رات وہ کون سی رات ہے؟ مفسرین نے فرمایا یہ شب معراج ہے، معراج کی رات۔ تو اب اس کا معنی کیا بنے گا؟ اسی طرح اے محبوب، ان قریب ایک رات آنے والی ہے جب عالم بالا کو سجایا جائے گا، آسمانوں میں دھومیں مچیں گی، خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی، جبرائیل امین آپ کے پاس آئیں گے، براق بھیجا جائے گا، آپ کو دولہا بنایا جائے گا، مسجد اقصی میں پچھلے جتنے انبیاء گزرے ہیں، نبیوں سے آپ کا استقبال کروایا جائے گا، آپ کو امام الانبیاء بنایا جائے گا، آسمانوں کی سیر کروائی جائے گی، جنت دکھائی جائے گی۔ وہ رب کریم جو غیب الغیب ہے، سب سے بڑھ کر غیب ہے، جس کے دیدار کی تمنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کی، تو پھر آگے سے ارشاد کیا ہوا؟ لن ترانی، اے موسیٰ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، یہ فرما دیا گیا تھا۔ وہ رب کریم اپنے حسن ازل سے پردے ہٹائے گا اور آپ کو عین بیداری کی حالت میں سر کی آنکھوں سے دیدار کروایا جائے گا۔ اے محبوب، اس مبارک رات کی قسم، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ وہ آپ سے ناراض ہے۔ یہ معنی بن گیا والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ سبحان اللہ، تو نائب خدا ہے اور محبوب کبریا ہے ملک میں خدا کی جاری نظام تیرا۔ چوتھے فلک پہ عیسیٰ اور طور پر تھے موسیٰ، کرسی و عرش سے بالا مقام تیرا۔ تو پیشوا ہے سب کا، سب مقتدی ہے تیرے۔ سبحان اللہ، تو پیشوا ہے سب کا، سب مقتدی ہے تیرے، اقصا میں کیسے بنتا کوئی امام تیرا۔ سبحان اللہ، دشمن گھٹائیں جتنی عزت بڑھے گی اتنی، دشمن گھٹائیں جتنی عزت بڑھے گی اتنی، منظور ہے خدا کو احترام تیرا، کیونکہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے فرمایا نا اے محبوب، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک بار عقیدت و محبت کے ساتھ حضور علیہ السلام پر درود و سلام پیش کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیں یہ ایک معنی ہو گیا والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ اب بعض مفسرین نے اس کا ایک اور معنی بیان فرمایا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ والضحیٰ سے علم مصطفیٰ کا نور مراد ہے، اور واللیل سے آپ کا عفو درگزر مراد ہے۔ اب مطلب کیا بنے گا؟ مطلب اس آیت کا کیا بنے گا اگر یہ معنی لیا جائے تو اب مطلب یہ بنے گا اے محبوب خدا، اے محبوب، آپ کا وہ مبارک علم جو آپ کے سینے میں رکھا گیا ہے، قرآن کریم کا علم، اللہ پاک کی معرفت کا علم، اللہ پاک کی ذات اور صفات کا علم، چھپے ہوئے رازوں کا علم، قیامت تک ہونے والے واقعات کا علم، ما کان و ما یکون کا علم، وہ مبارک علم جس کے نور سے دنیا روشن ہو گئی، وہ مقدس علم کہ جس نے جہالتوں کا اندھیرا دور کر دیا، وہ بے مثال علم کہ جس کی برکت سے جہالت کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے لوگ روشنی پا کر قیامت تک آنے والوں کے لیے امام اور پیشوا بن گئے۔ اے محبوب، آپ کے اس علم کی روشنی کی قسم، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ آپ سے ناراض ہے۔ یہ اس کا معنی بن گیا۔ اسی طرح جب رات چھاتی ہے تو ہر چیز کو کیا کرتی ہے؟ رات چھپا دیتی ہے، ڈھانپ لیتی ہے۔ تو اے محبوب، آپ کی وہ معاف کر دینے کی عادت جو مجرموں کے جرم کو دھو ڈالتی ہے، آپ کی وہ ادائے رحمت کہ سر سے پاؤں تک گناہوں کی سیاہی میں ڈوبے ہوئے آتے ہیں،